ایک روز جب ملکہ نیلوفر کی ماں اس سے ملنے آئی تو یہ دیکھ کر اس کو بہت حیرت ہوئی کہ اس کی بیٹی پھول کر کپا ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی موٹی بیٹی کو دیکھ کر اس نے حیرت سے کہا، بیٹی تمہیں یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ امی حضور، ہم ٹھیک تو ہیں، آپ نے ہمیں بہت دنوں بعد دیکھا ہے اس لیے شاید ایسا کہہ رہی ہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہو گئی ہے، کھانے پینے کی طرف اور دھیان دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، بہت دنوں بعد دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ ملکہ کی ماں نے فکر مندی سے کہا، تم بہت موٹی ہو گئی ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ ملکہ نے لاپرواہی سے کہا، دنیا میں تو مجھ سے بھی زیادہ موٹے لوگ پڑے ہیں، ہمارے وزیر خوراک تو اتنے موٹے ہیں کہ اس دن فرش پر گر پڑے تھے تو خود سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا، محافظوں نے اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے کیا مطلب؟ تم ایک ملکہ ہو، میں تو کہتی ہوں کہ سنجیدگی سے اس طرف دھیان دو، موٹا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، پورے جسم میں چربی چڑھ جاتی ہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اپنا نہیں تو اپنے دونوں شہزادوں کا ہی خیال کر لو، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ سوتیلی ماں کے سائے میں پرورش پائیں؟ یاد رکھو، میری بات نہیں مانو گی تو پچھتاؤ گی، ان بادشاہوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، دوسری شادی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر بیٹھی رہنا آرام سے ایک کونے میں۔ ملکہ اپنی ماں کی بات کا جواب دینے ہی والی تھی کہ بادشاہ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر اس نے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں مخل ہوئے۔ پھر وہ ملکہ سے مخاطب ہوا، پرسوں پڑوس کے بادشاہ ہمارے ملک میں تشریف لا رہے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو بتا دیں تاکہ آپ تیار رہیں، پڑوس میں تو کئی ملک ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی ہمارے دوست بادشاہ جن کی ملکہ دبلی پتلی سی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو چلا گیا اور ملکہ کی ماں معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ملکہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ماں سے بولی، بادشاہ سلامت اپنے دوست کا نام بھی لے سکتے تھے، انہوں نے دبلی پتلی والی نشانی کیوں بتائی؟ بیٹی، میں ان مردوں کو خوب جانتی ہوں، ہر بات گھما پھرا کر کرتے ہیں۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر بعد بولی، امی حضور، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں غلطی پر تھی، اب میں اپنا خیال رکھوں گی اور پھر پہلے والی نیلوفر بن جاؤں گی۔ بادشاہ سلامت کی ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے، ایسا نہ ہو کہ ان کی دو ملکائیں ہو جائیں، ایک موٹی اور ایک دبلی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ چند دنوں پہلے جب میں ان کے پاس بیٹھی تھی اور قصہ گو انہیں کہانی سنانے آیا تو اسے کہہ رہے تھے کہ 12 من کی دھوبن والی کہانی سناؤ، میری کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے تو بولے، ملکہ تم سے بات کرنا بس ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بھی میرے موٹاپے سے خوش نہیں ہیں، مگر ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے، البتہ گھما پھرا کے اشاروں میں مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیٹی کو قائل ہوتا دیکھ تو ملکہ کی ماں خوش ہو گئی، اپنی انگوٹھی اتار کر اس کو دی اور بولی، اس انگوٹھی کو پہن لو، اس وقت تو یہ تمہاری انگلی میں مشکل سے ہی آئے گی، وجہ تو تم جانتی ہو، مگر جیسے جیسے تم دبلی ہوتی جاؤ گی یہ تمہاری انگلی سے ڈھیلی پڑتی جائے گی، بس تم سمجھ لینا کہ اب تم پھر سے پہلے والی نیلوفر بن گئی ہو، مگر بیٹی یاد رکھنا کہ یہ انگوٹھی تمہارے ابا حضور نے ہمیں شادی کے موقع پر دی تھی، اس کو اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا، پھر کبھی آؤں گی تو واپس لے لوں گی۔ ملکہ نیلوفر نے وہاں سے انگوٹھی لے لی اور بڑی مشکلوں سے اسے ایک انگلی میں پہن لیا۔ انسان کوشش کرے تو ہر چیز ممکن ہے۔ ملکہ نیلوفر نے دبلا ہونے کی کوششیں شروع کر دیں، اس سے پہلے کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، پہلے اس کا دھیان ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لگا رہتا تھا اور وہ صبح دوپہر اور رات کا انتظار صرف اس لیے کرتی تھی کہ خوب مزے سے طرح طرح کے کھانے کھائے گی۔ اب اس نے اپنی زیادہ کھانے والی عادت پر قابو پا لیا تھا، سب دسترخواں پر بیٹھتے تو مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے، مگر ملکہ نیلوفر کچی سبزیاں اور پھل کھاتی۔ شاہی طبیبہ بھی اس کے رابطے میں تھی، اس نے ملکہ کو پیدل چلنے کا مشورہ بھی دیا تھا اور دوسری مفید باتیں بھی بتائی تھیں۔ ملکہ روز محل کی چھت میں جا کر چہل قدمی کرتی،
کبھی کبھی اس کے ساتھ بادشاہ بھی چلا جاتا تھا۔ جس روز اس کے ساتھ بادشاہ نہ ہوتا تو وہ دوڑ بھی لگا لیتی تھی۔ بادشاہ کے سامنے دوڑنے سے اسے شرم آتی تھی، کیونکہ اسے دوڑتا دیکھ کر وہ مذاق مذاق میں ضرور اس گائے کی مثال دیتا جو رسی توڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ملکہ کی کوششیں رنگ لا رہی تھیں اور وہ تیزی سے اپنی پہلی والی حالت کی طرف آنے لگی تھی، اتنی دبلی پتلی کہ اگر ناک پکڑ لو تو دم نکل جائے۔ ایک دن تو چھوٹے شہزادے نے بھی اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی، امی حضور، اب تو ہمیں آپ سے ڈر بھی نہیں لگتا، آپ جب موٹی تھیں تب بہت ڈر لگتا تھا۔ بادشاہ بھی اس تبدیلی سے خوش تھا۔ ایک روز بڑے پیار سے بولا، ملکہ، آپ شاید ہماری بات کا برا مان گئی تھیں۔ ملکہ کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد نہیں، ایک روز ہم نے اپنے دوست بادشاہ کی دبلی پتلی ملکہ کا حوالہ دیا تھا۔ ملکہ نے کہا، آپ کی بات کا ہم نے برا نہیں منایا تھا، دبلا ہونے کا مشورہ تو ہمیں ہماری امی حضور نے دیا تھا۔ بادشاہ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ایک روز بادشاہ، ملکہ اور دونوں شہزادے سیر و تفریح کے لیے دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں وہ دیر تک گھومتے پھرتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ملکہ دریا کے پانی سے ہاتھ دھو رہی تھی تو انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری۔ ملکہ کو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ اب اس کی انگلیاں پتلی پتلی ہو گئی ہیں، پہلے جیسے نہیں رہیں۔ انگوٹھی دریا میں گری تو ملکہ کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، جسے اور تو کسی نے نہیں مگر بادشاہ نے سن لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ملکہ کے پاس آیا اور اس کے چیخنے کا سبب معلوم کیا۔ ملکہ روحان سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، ابا حضور نے امی حضور کو جو شادی والے روز دی تھی وہ دریا میں گر گئی ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، سر کھجا کر بولا، ہیں، آپ کی اماں حضور دریا میں گر گئی ہیں؟ مگر وہ تو ہمارے ساتھ آئی ہی نہیں تھی، پھر کیسے گر پڑیں؟ آپ سمجھے نہیں، امی نے ہمیں جو انگوٹھی دی تھی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری انگلی سے پھسل کر دریا میں گر پڑی ہے۔ ملکہ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ رونے والا منہ بنانے لگی۔ ملکہ کی ماں بادشاہ کی ساس تھی، انگوٹھی کے کھو جانے سے وہ غصہ کرتی۔ بادشاہ ساس کے غصے سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ ملکہ کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ قریب ہی مچھیروں کا ایک گاؤں تھا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کچھ سپاہیوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ کسی ماہر غوطہ خور کو لائیں اور وہ انگوٹھی کو تلاش کرے۔ تھوڑی دیر میں بہت سے ماہی گیر وہاں موجود ہوئے۔ معاملہ شاہی خاندان کا تھا، اس لیے سب کو یہ لالچ تھا کہ اگر انگوٹھی مل گئی تو بادشاہ اتنا انعام دے گا کہ سارے دل کے درد دور ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے ملکہ کو دور ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا تھا۔ جب تک انگوٹھی نہ ملے وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہے۔ دونوں شہزادے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت اور دلچسپی سے غوطہ خوروں کو دیکھنے لگے۔ غوطہ خور ایک کے بعد ایک دریا میں کودتے رہے۔ جب کافی دیر بعد وہ پانی میں سے نکلے تو سب کے چہروں پر ناکامی کے اثرات تھے۔ انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ ان غوطہ خوروں میں حارث نام کا ایک 16 سال کا لڑکا بھی تھا۔ وہ بچپن ہی سے مچھلیاں پکڑتا چلا آیا تھا اور بچپن سے اب تک اس کا سارا وقت دریا کے کنارے یا دریا کے اندر رہ کر گزرا تھا۔ اسے انعام کا لالچ نہیں تھا، وہ اپنے بادشاہ کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دریا کی تہہ اچھی طرح گھنگالی تھی، مگر دوسروں کی طرح اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ بادشاہ کے کسی کام نہ آ سکا۔ کچھ دیر بعد شام ہو گئی، اس لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے محل کی طرف روانگی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ان کی روانگی کے بعد وہ سب بھی جو انگوٹھی کی تلاش میں آئے تھے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حارث بھی گھر چلا گیا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے افسردگی سے ماں کو بتایا کہ ملکہ کی انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کی ماں بھی افسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ اگلے روز حارث اپنا جال لے کر دریا پر پہنچا۔
اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ انگوٹھی کسی مچھلی نے نگل لی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ مچھلی اس کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج جتنی بھی مچھلیاں پکڑے گا ان کو فروخت کرنے کے لیے بازار لے کر نہیں جائے گا۔ ان مچھلیوں کو وہ گھر میں بیٹھ کر کاٹے گا۔ اگر کسی مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی موجود ہوئی تو بس سمجھو مزے آ جائیں گے۔ اتفاق کی بات صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ اس کو مایوسی تو بہت ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ماں نے اس کو دوپہر کے لیے کھانا دیا تھا، اس نے وہ کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر جال کو پھر دریا میں پھینک دیا۔ جال کو باہر نکالا تو اس میں کوئی مچھلی نہیں تھی۔ شام تک یہی ہوتا رہا۔ وہ جال پھینک کر اس کو نکالتا تو وہ خالی ہی ہوتا تھا۔ سورج ڈوبنے لگا تھا، تھوڑی دیر میں وہ غروب ہو جاتا اور اندھیرا پھیل جاتا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بس اب وہ آخری مرتبہ جال پھینکے گا، کوئی مچھلی آئے یا نہ آئے، اس کے بعد وہ گھر روانہ ہو جائے گا۔ اس نے دریا میں جال پھینک کر تھوڑی دیر بعد اسے نکالا اور یہ دیکھ کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی کہ دو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جال میں تڑپ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو حیرت بھی ہوئی کہ ان میں سے ایک مچھلی سرخ رنگ کی تھی اور دوسری سبز۔ حارث نے اپنی پوری زندگی میں ایسی عجیب و غریب مچھلیاں نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے مچھلیاں نکال کر اپنے ساتھ لائے ہوئے پانی کے لکڑی کے ڈول میں ڈالیں اور جال سمیٹنے لگا۔ اتنے میں اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی، مچھیرے مچھیرے، ہم پر ظلم نہ کرو، ہمیں آزاد کر دو۔ حارث نے چونک کر ڈول کی طرف دیکھا۔ سرخ رنگ کی مچھلی پانی سے سر نکال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مچھلی کو باتیں کرتا دیکھ کر حارث حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جال ایک طرف پھینکا اور زمین پر بیٹھ کر بولا، پھر سے کہنا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ سرخ مچھلی نے پھر وہی کہا جو وہ پہلے کہہ چکی تھی۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ وہ مچھلی پھر بولی، ہم 7 رنگوں کی 7 بہنیں ہیں، سرخ، نارنجی، پیلی، سبز، نیلی، جامنی اور گہرے نیلے رنگ کی۔ جب ہماری دوسرے رنگوں کی بہنیں ہم دونوں کو نہیں پائیں گی تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گی۔ ہماری نیلی بہن تو بات بات پر رونے لگتی ہے، ہم پر رحم کرو۔ حارث نے ایک دل کا لڑکا تھا، بولا، تمہاری درخواست میں ضرور مانوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تمہاری اس سبز رنگ کی بہن کو چھوڑنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اگر تم وہ پوری کر دو گی تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا۔ تم دولت چاہتے ہو، ہم 7 بہنیں دن بھر دریا میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ہم نے بہت سے قیمتی موتی جمع کر رکھے ہیں، وہ موتی اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم میری سبز بہن کو چھوڑ دو گے؟ مچھلی نے پوچھا، ہرگز نہیں، مجھے دولت وغیرہ اور قیمتی موتیوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے ملکہ کی انگوٹھی دریا میں سے ڈھونڈ کر لا دو۔ اب تو رات ہو گئی ہے، میں گھر چلتا ہوں، صبح پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حارث نے سرخ مچھلی کو ڈول میں سے نکال کر دریا میں چھوڑ دیا اور بولا، تم نے میری بات سن لی ہے نا؟ میں کل پھر آؤں گا، تمہاری بہن کو میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، تم مجھے انگوٹھی لا کر دے دو گی تو میں اس کو بھی آزاد کر دوں گا۔ اس کا دھیان رکھنا، یہ باریک پسے ہوئے چاول شوق سے کھاتی ہے۔ میں کل صبح اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ انگوٹھی کی تلاش شروع کر دوں گی۔ حارث گھر آ گیا۔ ڈول کو اس نے احتیاط سے گھر کے اندر رکھ دیا اور تھوڑے سے چاول پیس کر ڈول کے پانی میں ڈال دیے تاکہ مچھلی ان کو کھا لے۔ اگلے روز وہ صبح ہی صبح اٹھ گیا، دریا پر پہنچا تو سرخ مچھلی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی 5 رنگ برنگی بہنیں جھانک جھانک کر حارث کو دیکھ رہی تھیں۔ سرخ مچھلی نے اپنے منہ میں ملکہ کی انگوٹھی بھی دبا رکھی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر حارث خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی مچھلی کے منہ سے نکال کر اور سبز مچھلی پانی میں چھوڑ دی۔ ان کی دوسری بہنیں خوشی سے ناچنے لگیں۔ حارث ان کے لیے بہت سے پیسے ہوئے چاول بھی لایا تھا، وہ چاول اس نے پانی میں ڈال دیے۔ مچھلیاں خوش ہو کر ان کو کھانے لگیں
اور پھر حارث وہاں سے محل کی طرف چل دیا۔ ملکہ کی انگوٹھی کو اس نے احتیاط سے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ بادشاہ کے محل کے دروازے پر دربان کھڑے تھے۔ حارث نے کہا، میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو دربان کہکہے لگا کر ہنستے رہے، پھر ایک نے آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ لیا اور اسے مروڑتے ہوئے بولا، تجھے بادشاہ سے کیا کام ہے؟ ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ حارث کے کان میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ بولا، میں نے کیا کیا ہے جو تم میرا کان مروڑ رہے ہو؟ میں بادشاہ سلامت سے کیوں ملنا چاہتا ہوں انہی کو بتاؤں گا، تمہیں نہیں۔ دربان نے اس کی بات کو اپنی بے عزتی تصور کیا۔ اس نے حارث کو ایک دھکا دیا اور بولا، چل بھاگ، بڑا آیا۔ حارث گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ پچھتاؤ گے۔ دربانوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے بھگا دیا۔ قریب سے شاہی مالی گزر رہا تھا۔ حارث نے کہا، دیکھو یہ دربان میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ مالی نے کہا، یہ ہی کیا، ساری دنیا ہی ایسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حارث بھی نا امید ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ دربانوں کی اس رویے سے اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک قافلہ نظر آتا دکھائی دیا۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس کے پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا کہ یہ قافلہ ملکہ صاحبہ کی ماں کا ہے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آ رہی ہے۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس انگوٹھی کو ملکہ کی ماں کو دے دے گا، وہ اسے بحفاظت ملکہ صاحبہ تک پہنچا دے گی۔ اسے دیکھا تو ایک خوبصورت ڈولی تھی، اسے 4 کہاروں نے اٹھا رکھا ہے اور ڈولی کے چاروں طرف گھوڑے پر سوار سپاہی ہیں۔ حارث سمجھ گیا کہ ملکہ کی ماں اسی ڈولی میں ہوگی۔ وہ ڈولی کے قریب گیا اور چلا کر بولا، ملکہ صاحبہ کی امی، ملکہ صاحبہ کی امی۔ ڈولی کا پردہ ہٹا اور ملکہ کی ماں نے باہر جھانکا۔ حارث اس کے قریب گیا اور انگوٹھی نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، آپ محل جا رہی ہیں نا؟ یہ انگوٹھی ملکہ صاحبہ کے حوالے کر دیجیے گا۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے یہ تو میری شادی والی انگوٹھی ہے، میں اسی کو تو لینے آئی ہوں۔ لڑکے تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ حارث نے انہیں ساری داستان سنا دی۔ انہوں نے حارث کو بہت شاباش دی اور اپنا چمڑے کا تھیلا کھول کر مٹی بھر سونے کی اشرفیاں اسے انعام کے طور پر دے کر بولیں، انہیں سنبھال کر رکھو، گھر جا کر اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس نے حارث کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے اپنے ساتھ محل لے آئیں۔ جب وہ لوگ محل کے صدر دروازے پر پہنچے تو حارث نے ڈولی کا پردہ ہٹا کر دربانوں سے کہا، تمہاری شکایت میں بادشاہ سلامت سے کروں گا۔ دونوں دربانوں نے جب حارث کو ملکہ کی ماں کے ساتھ دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب وہ لوگ محل میں پہنچے تو اپنی ماں کو دیکھ کر ملکہ نیلوفر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ وہ انگوٹھی کے بارے میں کیا جواب دے گی۔ ملکہ کو اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا۔ اس نے محبت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹی پریشان مت ہو، انگوٹھی کو یہ لڑکا ڈھونڈ کر لے آیا ہے۔ ملکہ کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اتنی دیر میں بادشاہ بھی وہاں آ گیا۔ اس کے کہنے پر حارث نے پوری کہانی سب کو سنائی۔ اس عجیب و غریب کہانی کو سن کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ بادشاہ نے حارث کی بہت تعریف کی اور کہا، یہ لڑکا بہت ایماندار ہے، یہ اگر چاہتا تو اس قیمتی انگوٹھی کو بیچ کر ہزاروں اشرفیاں حاصل کر سکتا تھا۔ ہمیں اس بات پر بھی بہت خوشی ہے کہ گمشدہ انگوٹھی پا کر ہماری دبلی پتلی پیاری ملکہ پھر سے مسکرانے لگی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حارث کو بہت سی اشرفیاں انعام میں دیں اور شاہی بگی میں بٹھا کر اس کے گھر بھیج دیا۔ حارث ایک نیک لڑکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے دربانوں کے برے سلوک کا ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ حارث کی ماں ایک غریب عورت تھی۔ اس نے ملکہ کی ماں اور بادشاہ کی دی ہوئی اتنی بہت سی اشرفیاں دیکھیں
تو وہ خوشی سے پھلی نہ سمائی۔ تھوڑے دنوں کے بعد حارث نے کچھ اشرفیاں بیچ کر ایک اچھا سا گھر بنوا لیا اور کپڑے کا کاروبار کرنے لگا۔ اس کو جب بھی فرصت ملتی تو وہ تھوڑے سے پسے ہوئے چاول لے کر دریا پر پہنچ جاتا اور منہ سے سیٹی بجاتا۔ ساتوں کی ساتوں مچھلی بہنیں اس کی سیٹی کی آواز سن کر دریا کے کنارے پر آ جاتیں اور مزے سے اپنی پسند کے چاول کھاتیں۔